اور اس مہینے میں آپ کے بہت سارے انسٹیبل کام، غیر مستحکم کام جو ہیں وہ استحکام کی شکل اختیار کریں گے۔ آپ نے بہت سارا صبر، بہت سارا حوصلہ جو ہے وہ کیا ہے، حالانکہ آپ کا مزاج جو ہے وہ آتشی ہے، مگر پھر بھی جو آپ نے صبر اور حوصلہ کیا اس کا ریوارڈ اس مہینے ستمبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور ان ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے، غیر متوقع آمدنی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے فوری ریٹرن آپ کو چاہیے، تو پھر کوئی اچھی چلتی ہوئی اسکیم میں بھی اگر آپ پیسے لگائیں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن فوری آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فیوچر کے ریفرنس سے اگر دیکھتے ہیں آپ روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ انکم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرے گا، تو پھر آپ سیونگ میں بھی ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی برج جوزہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جیمنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ڈاکٹر محمد علی۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک اسپیشل ویڈیو ہے سپٹمبر کے لیے، خاص طور پہ وہ بروج جو آپ کے لیے مطلب یہ جو مہینہ ہے ان بروج کے لیے یہ خوشخبری لے کے آ سکتا ہے بہت سے حوالوں سے۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ رزق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، روپے پیسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جو سوسائٹی میں خرابیاں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ یہ بلکہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کا روپے پیسے والا معاملہ جو ہے وہ کمزوری میں چلا جاتا ہے تو بہت سارا امکان ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی کنڈیشن میں جانے سے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اپنی جو عبادات ہیں، نماز ہے، ذکر اذکار ہے، درود پاک ہے، اور استغفار جو ہے یہ آپ خاص طور پہ کریں۔ استغفار تو رزق سے بہت زیادہ جڑا ہوا۔ بہرحال میں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا برج جو سپٹمبر میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب پہ ہی کرم کرتا ہے، ویسے سب کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، انسان کو، چرند پرند کو، سب کو رزق دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور یہ ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے۔ اس مہینے میں ستمبر میں برج حمل والے جو ہیں، ایریز والے، ان کے نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو الف لام اور عین سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی برج حمل سے ہے، بھلے ان کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ باقاعدہ طور پہ برج حمل کی تاریخوں میں ہیں تو تب بھی جو لوگ زراعت سے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹائم آتا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ کھاد کا کام کر رہے ہیں، زراعت سے جڑی چیزیں جو ہیں ان کا کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا ان کمپنیز میں ملازم ہیں، ان کے لیے مالی اعتبار سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو کانیں ہوتی ہیں نا، مطلب معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں، ان کاموں کے ساتھ جو لوگ اٹیچڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ میوزک انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو جولری بنا رہے ہیں، سونار جو ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو خود اپنی جولری، اپنے ڈیزائنز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ٹائم ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس سال یہ ہے کہ ایریز والوں اس مہینے میں جو ایریز والے ہیں ان کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انکم بھی اسی حساب سے عطا کرے گا۔ اور اس مہینے میں آپ کے بہت سارے انسٹیبل کام، غیر مستحکم کام جو ہیں وہ استحکام کی شکل اختیار کریں گے۔ آپ نے بہت سارا صبر، بہت سارا حوصلہ جو ہے وہ کیا ہے، حالانکہ آپ کا مزاج جو ہے وہ آتشی ہے، مگر پھر بھی جو آپ نے صبر اور حوصلہ کیا اس کا ریوارڈ اس مہینے ستمبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، بہترین رزق کی شکل میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی برج سور یعنی ٹورس والے، یا وہ خواتین و حضرات جن کے ناموں کے پہلے حروف بے اور واو ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو کنسٹرکٹیو قسم کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر اگر آپ
شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ. اور ان ایکسپیکٹڈ انکم جو ہے، غیر متوقع آمدنی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے فوری ریٹرن آپ کو چاہیے، تو پھر کوئی اچھی چلتی ہوئی اسکیم میں بھی اگر آپ پیسے لگائیں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن فوری آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ جو لوگ پرائز بانڈز وغیرہ لیتے ہیں، یا جو لوگ جن ممالک میں لاٹری وغیرہ کا سسٹم ہے، وہ کم قیمت میں اس چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور نتیجہ اس کا بہت اچھا پازیٹیو ہو سکتا ہے. پہلے چھوٹے پیمانے کے اوپر آپ اس کو کیجئے، پھر اس کو آپ ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو پھر کر لیجئے. اور یہ ہے کہ فیوچر کے ریفرنس سے اگر دیکھتے ہیں آپ روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ انکم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرے گا تو پھر آپ سیونگ میں بھی ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی برج جوزا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جیمنائی. اور اس میں یہ ہے کہ سیٹن کا ایئر ہے، آٹھ کا سال ہے. یہ نیگیٹو چیزیں آئیں گی برج جوزا والوں کے لیے، جو نیگیٹو قسم کی پریکٹسز کے اندر ہیں. مثال کے طور پہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، چیزوں کو سمگل کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی پیسہ ضرور آئے گا اس سال. مگر یہ ہے کہ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. دین ہمارا جو ہے، یہ دنیا کے جتنے بھی دین ہیں وہ جائز اور ناجائز کی پہچان بتاتے ہیں. بہرحال یہ چیز ان لوگوں کے لیے اس مہینے میں تو خیر بینیفیشل ہو سکتی ہے. باقی جو خفیہ ایجنسیز کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، سیکرٹ سروسز کے ساتھ ہیں، پولیس کے ساتھ ہیں، ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ جو ہے وہ اس مہینے میں آتا ہوا نظر آئے گا. باقی جو لوگ فلاحی تنظیموں کو رن کر رہے ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز کو جو لوگ رن کر رہے ہیں، جو چیریٹی ہومز چلا رہے ہیں، ان کو بھی کافی سارا بینیفٹ جو ہے فنڈنگ کی شکل میں اپنے پروجیکٹس کو بہتر کرنے کی شکل میں آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. جو لوگ ہیلتھ ہومز چلا رہے ہیں، یعنی ہیلتھ سینٹرز چلا رہے ہیں، ان کو بھی اس مہینے میں ایسا سکوپ نظر آئے گا کہ وہ اپنے ہیلتھ سینٹر کو ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے کا خواب پریکٹیکلی عمل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسکارپیو والے جو ہیں، جو اسکارپیو پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کو اضافی رقم اپنے پروجیکٹس کے اندر پمپ ان کرنے کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے، ان کو اضافی رقم جو ہے، جو قریبی آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، فیملی ممبرز ہیں، وہ آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے. اور اس وقت آپ یہ کیجئے کہ اپنے ذاتی جو کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پہ لوگ، اور وہ لوگ پارٹنرشپ کے اندر ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے اوور ہیڈز جو ہیں، ایکسپینسز جو ہیں، ان کو کرٹیل کریں، کم کریں ان کو، تو اور زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، قانونی معاملات جو ہیں، وہ آپ کے جو حل طلب تھے، وہ اس مہینے میں بہت ساری امید ہے مجھے کہ وہ حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور اچھا حل جو ہے وہ نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سپٹمبر کے اندر کرتے ہیں اسکارپیو، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آتا رہے گا. آ جاتا ہے ہمارا اگلا برج، وہ آ جاتا ہے پائسینز جو ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ لوگ اگر اسپیشلی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بیسٹ منتھ ہے آپ لوگوں کے لیے، آئیڈیل منتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈیشنل سپورٹ اگر آپ کو فائنینشیل چاہیے ہوگی، وہ بھی قدرت آپ کے لیے پرووائڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لارج سکیل پہ جو بزنسز کر رہے ہیں لوگ، پائسینز جو ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو بھی کافی سارا جو فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ نظر آ سکتا ہے. مگر آپ لوگوں نے اوور ورک جو ہے اس سے ایوائڈ کرنا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پائسز جو ہیں وہ بہت جلدی انرجی ڈرین کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ایک بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہے، اور کوشش یہ کریں اس مہینے کے اندر
آپ اپنی انرجیز کو پراپر بیلنس کریں تاکہ اگلے آنے والے 2-3 مہینے جو ہیں ان میں آپ کی انرجیز جو ہیں وہ آپ کے کام کے پھیلاؤ کو جو ہے وہ لے کے چل سکیں. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.